وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن عجلهن، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فبلغن عجلہن، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فامسکوہن بمعروف، پس تم ان کو روک لو عمدگی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کرتے ہوئے طلاق ہونے سے پہلے روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو تب بھی بھلے طریقے سے، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور ہرگز ان کو مت روکو اس غرض سے کہ ان کو تکلیف دو، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تحقیق کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کتاب اس نے نازل کی تمہارے اوپر، اور حکمت کی چیزیں جو اتاری تمہارے لیے، یعظکم بہ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو یا وہ تمہیں نصیحت کر سکے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن احکامات کو بیان کیا گیا ہے، گزشتہ چند آیتوں سے طلاق کے معاملے کو، طلاق کے مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پرسوں کی آیات میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر طلاق کے موضوع کو بیان کیا تھا وضاحت کے ساتھ، اور اس کے ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ طلاق اور طلاق کا حق ہمیشہ مرد کو ہوتا ہے، طلاق عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ طلاق عورت طلب تو کر سکتی ہے لیکن بذات خود طلاق کو استعمال نہیں کر سکتی، اور طلاق کو استعمال، طلاق پر عمل درآمد کرانے کے لیے مرد کا لفظ طلاق کہنا یا طلاق بولنا یا طلاق دے دینا لازمی ہے۔ جب تک مرد طلاق نہیں دے گا، عورت ہزاروں بار طلاق کہہ دے تو اس سے کہنے سے طلاق واقع ہوگی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی جو عرض کرنی تھی، میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ اگر دونوں میاں بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مباح چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ ہے طلاق، اور وجہ بھی بیان کی کہ طلاق دینی نہیں چاہیے، طلاق سے دور رہنا چاہیے، طلاق کا تصور بھی نہیں انسان کو کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کی جو جوازیت رکھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ عورت اور مرد کا مزاج نہیں ملتا ہے، یا عورت کا مزاج مرد کے گھر والوں کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔
اگر یہ طلاق کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو عورت ہمیشہ کے لیے قید بن کے رہ جاتی، جیسے پہلے عرب کے اندر ہوتا تھا، اہل عرب کرتے تھے۔ تو طلاق ایک نعمت بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نعمت ہے کہ جن کی زندگی کا سکون طلاق کے بعد ہو دین کے اعتبار سے، اور بے چینی ختم ہو جائے، ان کے لیے تو نعمت ہے۔ لیکن جو صرف مزاج بنا لے اور ایک فتنہ برپا کرنے کے لیے کرے تو ان کے لیے نعمت نہیں، بلکہ وہ تو اللہ نے صاف فرمایا کہ مباح چیزوں میں سب سے بدترین جو چیز ہے وہ ہے طلاق۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ کر کے اس کو رخصت کرے۔ یہ نہیں کہ طلاق دی اب پورے خاندان ٹوٹ چکے ہیں، اب زندگی بھر اور خاندان نسل در نسل کا معاملہ ہو گیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو طلاق دی تھی، اس کے گھر سے ہماری بیٹی طلاق والی ہوئی تھی، یا اس خاندان نے ہمارے بیٹی کو رسوا کیا تھا، اور پورے زندگی کے لیے روٹ کے بیٹھ جائیں اور آپس میں تعلقات کو ختم کر دیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ وہ وقتی حادثہ ہے، وقتی حادثے کو نمٹا کے اس کے بعد آپس میں بھائی برادری بن کے، آپس میں مومن بن کے زندگی گزارو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہونا تھا، اس کو تقدیر سمجھ کے رفع دفع کر دو کہ ایسا ہونا تھا، اور اس کو دل پر لے کے دماغ میں لے کے اور پوری نسلوں کو خراب مت کرو اس کے لیے ہو کے کہ بھئی اس نے ہمیں داغ لگا دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے بچی کو طلاق ہو جائے تو ہزار ہاں نبھانے کے بعد نہیں نبھا ہو سکا، تو اب طلاق ہو گیا تو دونوں برادریوں میں قدیم لوگوں کی طرح، قدیم سماج کی طرح کیا ہوتا ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں۔ چھوڑو جی، ہم اس کے یہاں نہیں جاتے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ پھر خاندان گزرتے رہتے ہیں، نسلیں گزرتی ہیں، وصیتیں ہو جاتی ہیں، اس کے یہاں سے ہمیں داغ لگا تھا، اس کے یہاں سے ہمارا منہ کالا کیا گیا تھا، اس طرح کی باتیں کہہ کے تو اسلام کے مخالف چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ حادثہ ہو گیا، وقتی طور پر آپ کو تکلیف ہوئی، رنجوش ہوئی، ممکن ہے اسی کے اندر خیر ہو، اور خیر سمجھ کے آپسی معاملات کو سدھار لو۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، اور مرد عورت کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے، تو مرد کو حق ہے کہ وہ اپنی عورت کو کیا دے دے، طلاق دے۔ لیکن اگر عورت کو نہیں چل سکتا، عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا اس مرد کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہے، اور مرد چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، نہیں ہوتا ایسے، تو اس آیت کے ضمن میں اصل میں فی مفتدت بھی آپ اس کو فدیہ دے سکتے ہیں، یا فدیہ سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اصل میں ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھنا ہے، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا، اور جو ان کے نکاح میں عورت آئی وہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، اور ایک خاندانی عورت تھی، تو صحابیہ تھی، وہ بھی ایمان والی تھی۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، وہ تھوڑے اچھے لائق آدمی تھے، مقرر تھے، اور داعی تھے بہترین قسم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، لیکن شکل کے اعتبار سے وہ کالے تھے اور پستہ قد تھے، اور اس کے مقابلے میں جو عورت تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور خاندانی بھی ہوتی ہیں، تو یہ چیز عورت اور مرد میں دیر تک چل پاتی نہیں ہے۔ تو مرد میں عورت میں ہو تو مرد پھر بھی نبھا لیتا ہے، اور عورت کے لیے شاید نبھانا مشکل ہو، تو وہ عورت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، ان کی بیوی حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی، تو انہوں نے جا کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد اچھا ہے، میرے اوپر خرچ اچھا کرتا ہے، سخی ہے، سب صفتیں اچھی ہیں، لیکن میرے لیے ایک پریشانی ہے۔ پریشانی میرے لیے یہ ہے کہ میں ان کو دیکھ کے اپنے اندر گن محسوس کرتی ہوں، مجھے کراہت ہوتی ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں چلتی، مجھے جچتا نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ گھر میں رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مجبوری کو سمجھا، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجھے طلاق دے دیتے ہیں، مجھے آزاد کر دیتے ہیں، تو میں ان کو وہ جو شرط لگائیں گے میں وہ پوری کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ انہوں نے وہ جو باغ میرے مہر میں دیا ہے، جو باغ مجھے مہر میں دیا ہے، تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، آگے کی بات آج کریں گے، کہ اگر کوئی آدمی باغ زمین مہر بنانا چاہے تو بن سکتا ہے، اگر اچھا نہ ہوتا،
آج کے اعتبار سے تو دھوکے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، نبھاؤ پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن مہر جو ہے وہ مکمل طریقے سے عورت ہی کا حق ہے. یعنی اگر نقدی بھی آپ دو گے اور تھوڑی دیر میں مانگ لو، آپ کو حق نہیں ہے، وہ پوری طریقے سے اس کے حقدار ہے. ایسی اگر جنس دی ہے، آپ نے کوئی چیز دی ہے، باغ دے دیا، زمین دے دی، کوئی مکان دے دیا، تو وہ مکمل اس کی حقدار ہوتی ہے عورت، وہ اسی کا حق ہوتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ چیزیں مہر بنتی تھی، زمین، باغ وغیرہ. تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو جو مہر دیا ہوا تھا وہ ایک باغ تھا، کھجور کا باغ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پھر اس باغ کا کیا کرو گے، اس باغ کا کیا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو واپس دے دوں گی، وہ باغ ان کو واپس دے دوں گی. تو فرمایا کہ اچھا. تو پھر آگے اور فرمایا اور کہا کہ صرف باغ ہی واپس نہیں دوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زائد بھی دوں گی، باغ کے ساتھ کچھ اور بھی جو اس نے مہر دیا ہوا ہے اس مہر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میں زائد دے دوں گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سننے کی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ خلا کے بارے میں اس کو خلا کہا جاتا ہے. مرد جو طلاق دے اور اس کے بعد کچھ پیسہ ادا کرے تو وہ مہر ہوتا ہے، اور عورت طلاق کا مطالبہ کرے اور اس پہ فدیہ دیتی ہے، جو عوض دیتی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلا کہا جاتا ہے. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ خلا کے اندر دو چیزیں ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ خلا وہی رقم، اتنی رقم ہوتی ہے جتنی رقم خامد نے مہر کی دی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کوئی ضروری وہی مقدار ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بڑھا کر خامد مانگنا چاہتا ہے اور وہ مطالبہ پورا کر دے گی تو پورا ہوگا، یعنی زائد بھی لینی جائز ہے. کون کہتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی لے سکتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زائد نہیں لے سکتے. آپ کا جو مہر کی مقدار ہے اسی مہر کے جتنا آپ خلا لے سکتے ہیں، اس سے زائد ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے، یعنی زائد کوئی چیز نہیں لے سکتے. اور انہوں نے جو قیاس کیا ہے وہ اسی حدیث پر قیاس کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی سے صاف کہہ دیا کہ نہیں، زائد نہیں دینا ہے، آپ وہی واپس کرو جو آپ کو مہر میں باغ ملا ہے، آپ وہ مہر وہی باغ واپس کر دو، آپ زائد کچھ نہیں دے سکتے، زائد کچھ دینا نہیں ہے. تو اسی حدیث کی مد نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خلا دینا ہے عورت کو، جو واپس کرنا ہے وہی دینا ہے جتنا آپ نے مہر دے رکھا ہے. اگر اس سے زائد دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، ظلم ہو جائے گا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. پھر مفتدت سے مراد یہاں فدیہ ہے. اچھا، اس کے ضمن میں ایک اور چیز، یہ فدیے سے مجھے ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے جو بتانا لازمی سمجھتا ہوں. فدیہ کہتے ہیں کس کو؟ فدیہ کہتے ہیں عوض کو، بدلے کو، یعنی بدلہ. جیسے طلاق کا بدلہ خلا جان چھڑانا، طلاق. اور مہر یہ بھی بدلہ ہے. کس کا بدلہ ہے؟ ملک مضاع کا. جو عورت اپنی ملکیت دے رہی ہے اور اسی کا بدلہ کیا ہے؟ مہر ہے. ایسے ہی عورت جب طلب کرے گی طلاق کو تو اس کا عوض کیا دے گی؟ خلا. اس کو بھی فدیہ. اور ایک اور فدیہ ہے، جیسے ایک آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کے روزے کا جو عوض دیا جاتا ہے اس کو بھی فدیہ بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کو ہدیہ کہتے ہیں. ہدیہ نہیں ہوتا ہے، ہدیہ کہنا مناسب بھی نہیں ہے اس کو، اور نہ وہ ہدیہ بن سکتا ہے. ہدیہ میں اور فدیہ میں فرق ہے. فدیہ واجب کے درجے کو پہنچتا ہے اور ہدیہ واجب کے درجے کو نہیں پہنچتا، سنت اور مستحب ہوتا ہے. تو یہ فرق محسوس کرنا، جاننا ضروری ہے کہ فدیہ الگ چیز ہے اور ہدیہ الگ چیز ہے. ہدیہ وہ ہے جو خوشی بخوشی کوئی بغیر عوض کے دیا جائے. آپ اس کو کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز بھی دے دیں، ہدیہ آپ کے اوپر کوئی حق نہیں تھا لیکن آپ نے خوش ہو کے استاد شاگرد کو دے، شاگرد استاد کو دے، باپ بیٹے کو دے، بیٹا باپ کو دے، پڑوسی کو دے، بڑا چھوٹے کو دے، اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے. لیکن فدیہ واجب ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی روزے نہیں رکھ پاتا اور روزے نہیں رکھے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی آگے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ فدیہ آتا کس پر ہے، فدیہ کا حق کس کے اوپر ہے، اور فدیہ واجب کس پر ہوگا؟ فدیہ واجب ہوگا اس بیمار پر. یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے. فدیہ اس بیمار کے اوپر واجب ہے
جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس رمضان کے گزرنے کے بعد کبھی بھی زندگی میں وہ درست نہیں ہو پائے گا، کبھی درست نہیں ہو، یعنی اس کی بیماری جائے گی نہیں۔ جب بھی وہ روزہ رکھے گا اس کو وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اطباء نے، ڈاکٹروں نے اس کو ہمیشہ روزے رکھنے سے منع کیا ہو، یعنی اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، اس آدمی کے لیے اس کے اوپر فدیہ دینا واجب ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ فدیہ دینا واجب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی اس رمضان میں بیمار ہو گیا اور بیمار ہے، وہ مستقل بیمار نہیں ہے، کسی چیز کا آپریشن ہو گیا جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کا بھی فدیہ دے، اس کا فدیہ دیا، کسی بھی صورت میں اس کا فدیہ نہیں ہے۔ اس کو تو اگر مثال آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیمار ہے یہ اس سال بھی درست نہیں ہوگا، 2 سال 3 سال اس کو درست ہونے میں لگ جائیں گے، تو 3 سال تک اس کا فدیہ نہیں دے سکتے آپ، اس کا فدیہ، بلکہ 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد، جتنی مدت کے بعد یہ درست ہوگا تو اس کی صحت ہونے کے بعد اس کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ ہی رکھنا ہے، فدیے سے کام چلے گا نہیں۔ فدیہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ یہ زندگی میں روزہ رکھنے کی امید ختم ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو کہ اب اس کو اگر جب بھی روزہ رکھے گا یہ بیمار ہو جائے گا، اس کی بیماری سرایت کر جائے گی، بڑھ جائے گی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس روزے کا فدیہ ہے اس کی قضا نہیں ہے، جس روزے کی کا فدیہ ہے اس کی قضا نہیں، اور جس کی قضا ہے اس کا فدیہ نہیں ہے۔ قضا اور کفارہ الگ چیز ہے اور فدیہ الگ چیز ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے کہ فدیہ اسی کو دینا پڑے گا، فدیہ وہی دے گا کہ جس کو آئندہ روزہ رکھنے کی امید نہ ہو اور وہ بیمار ہو۔ پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ آتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی رمضان نکلا، رمضان نکلے کے بعد ٹھیک ہو گیا، ابھی اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، وہ انتقال کر گیا۔ وہ کیا کر گیا؟ انتقال کر گیا۔ تو اب ان روزوں کا فدیہ ان کے ورثاء پر فرض ہوگا، جو اپنی جائیداد کو چھوڑ کے مرا ہے قرضے کی طرح، اب اس سے اس کا کیا فدیہ دینا واجب ہے۔ اس کے اوپر جیسے نماز کی قضا ہوتی ہے، ایسی اب فدیہ کی کیا کرنی پڑے گی، اس کی رقم سے فدیہ کی قضا دینی پڑے گی، فدیہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی اس کو امید تھی زندگی کی کہ میں جیوں گا، اب اچانک موت آ گئی، تو لہٰذا اس کے مال سے فدیہ دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم ابھی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب بیمار ہیں، آئندہ کے روزے رکھنے ہیں، لہٰذا ہم اس کا فدیہ دے دیں تو فدیہ بھی نہیں لگے گا اور روزے بھی اس کے ذمہ باقی رہیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی تھی۔ تو بہرحال فی مفتدت سے مراد یہاں یہ وہی ہے، خلا مراد ہے۔ تو آج کی آیت مبارکہ کا ترجمہ تو ہو گیا ہے، انشاءاللہ مزید مسائل کل بتا دیے جائیں گے، وقت ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات کل کی بات میں رہ گئی تھی، یہاں ایک سوال ہوا تھا کہ غیر مقلدین کے ہاں، جو ہمارے علاقے کے اندر غیر مقلدین حلالہ کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غیر مقلدین کے 2 گروہ ہیں، اور ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ 3 طلاق کو 3 ہی مانتا ہے، وہ 3 کو 3 ہی مانتے ہیں، اور ایک گروہ ہے جو 3 کو 1 کہتا ہے۔ ان کے ہاں حلالہ درست نہیں ہے، ایک گروہ کے ہاں، یعنی 2 پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی کے ہاں حلالہ درست ہے اور 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوگی۔ اب 3 کا مسئلہ کیا ہے؟ 3 کا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، یہ تعداد کے اعتبار سے 3 طلاقیں ہو گئی، اور یا ہم کہتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کہے تجھے 3 ہے، 3 طلاق ہے، تو یہ بھی 3 ہی ہوگی، چاہے مجلس ایک ہو، الفاظ ایک ہوں، 3 کو 3 ہی شمار کیا جائے گا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم ان سے شمار کرتے ہیں، جب کسی نے کہا 1 تو 1 ہی ہوگا، پھر کہا 1 تو پھر وہ 2 ہو گیا، پھر کہا 1، پھر کتنے 1 ہو گئے؟ 3 ہو گئے، تو 3 ان کو 3 1 کہیں گے نہ کہ 1 1 1 کہیں گے، تو یہ جمع ہو کے 3 ہی ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک طلاق آدمی کہتا ہے طلاق، وہ 1 ہے، پھر جب دوسری بار کہا تو پھر طلاق ہے، جب تیسری بار کہا تو پھر 3 طلاقیں بذات خود ہو گئیں، اور یہ اس کا حکم مغلظہ کا پایا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مسائل کے استنباط کے طور پر ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں غیر مقلدین، ان کی دلیل کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے وہ بتا رہا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال 3 طلاق کو 1 ہی طلاق کہا جاتا تھا،
3 طلاق کو ایک ہی طلاق کہا جاتا تھا۔ پھر نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال کی خلافت کے بعد، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ 10 سال خلافت کی ہے، تو باقی کے آج 8 سال ہیں، تب امت کا اجماع ہوا کیا کہ اس وقت ایک مذاق بن گئی طلاق میں۔ ایک کہتا طلاق میں نے ایک دی ہے، ایک مجلس میں کہتے تھے طلاق ابھی ایک ہوئی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس پر پکڑ کی، اور پکڑ کرنے کے بعد امت کا اجماع ہو گیا، پورے اس وقت کے سب صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا کہ جو 3 کہے گا تو بھی 3، ایک مجلس میں کہے تب بھی 3، متفرق جگہ میں کہے تب بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور 3 کے بعد کیا ہو جائے گا؟ مغلظہ ہو جائے گا۔ پھر اس کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث کو لایا ہے، باب قائم کیا ہے، اور انہوں نے اس پر مناسبت ظاہر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ جو 3 کا معاملہ پیش آیا، یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس کا نکاح تو ہو گیا ہو لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور وہ مدخول بھی نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ ابھی خامد ملا نہیں ہے، اگر اس کو ایک بار طلاق دی تو وہ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق، تیسری طلاق کا اس کو حق ہی نہیں رہتا، اس کو حق رہتا نہیں، کیونکہ وہ پہلی طلاق میں بائن ہو جاتی ہے۔ تو رجت تو اس کے ساتھ ہوتی ہے جس سے پہلے وصی کر چکا ہے، مباشرت کر چکا ہے۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں، اور بہت گمبھیر مسائل ہیں، سمجھنے کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کا فائدہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔